اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی سیریز عجیب سوال کے تیسرے سوال قرآن میں شیطان کا کیا مطلب ہے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو لفظ شیطان بھی آتا ہے اور ابلیس بھی۔ کیا یہ دونوں ایک ہی وجود کے دو نام ہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں شیطان کے معنی کی طرف غور کرنا پڑے گا۔ اگر لفظی معنی دیکھے جائیں تو شیطان کا مصدر یعنی روٹ ورڈ یعنی یہ کہاں سے نکلا ہے وہ ہے شیطن، جس کا مطلب غیر طاہر، ناپاک اور نچلے درجے کا ہے۔ یہ تو لفظی معنی ہے۔ دینی اصطلاح میں شیطان سے مراد ایک ایسا وجود جو سرکش ہے، نافرمان ہے، چاہے وہ جنات میں ہو یا انسانوں میں یا جانوروں میں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیطان سے مراد ایک ناپاک وجود ہے جو اللہ اور حق سے دور ہو۔ یاد رکھیں شیطان ایک اسم نکرہ ہے یعنی کامن ناؤن، یعنی عام طور پہ استعمال ہو سکتا ہے، مگر ابلیس اسم معرفہ ہے یعنی پراپر ناؤن ہے، یعنی کسی مخصوص شخص یا چیز کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہر نقصان دہ، منحرف اور سرکش وجود کو شیطان کہا جا سکتا ہے۔ ابلیس اس شیطان کا نام ہے جس نے آدم سے دشمنی کی اور اس وقت اپنے چیلوں اور فوج کے ساتھ انسان کو گمراہ کرنے میں لگا ہے۔ اسی لیے قرآن میں لفظ شیطان کو کسی ایک سے مخصوص نہیں کیا گیا ہے اور جمع کے صیغے کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن قرار دیا شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو۔ اس کے علاوہ کچھ جگہوں پر شیطان کا لفظ جراثیم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یعنی وہ مائکرو آرگنزمز جو نقصان دہ ہیں۔ مثلاً امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے سے پانی نہ پیو کیونکہ وہاں شیطان بیٹھا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ منحرف، سرکش اور خدا کی راہ سے ہٹے ہوئے کو شیطان کہتے ہیں، اور سب سے معروف شیطان ابلیس ہے۔